میری ماں گاؤں کی سیدھی سادی ان پڑھ عورت تھی، مگر دین کی طرف بہت رجحان تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا وہ مجھے اکثر سچائی پر قائم رہنے اور نیک کام کے لیے نصیحت کرتی تھی۔ وہ کہتی، بیٹا سولی چڑھ جانا مگر سچ پہ قائم رہنا، اور اگر گناہ صادر ہو جائے تو فوراً اللہ میاں سے معافی مانگ لینا، کیونکہ جتنا معافی مانگنے میں دیر کرو گے اللہ میاں کا غصہ بڑھتا جائے گا۔ اور کبھی ظلم نہ کرنا، اللہ میاں بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتے ہیں مگر ظلم معاف نہیں کرتے، اور شرک کرنا ظلم عظیم ہے۔ یہ باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں، مگر میرے لاشعور پہ ثبت ہو جاتی تھیں۔ تھوڑا سا بڑا ہوا تو مسجد قرآن پاک پڑھنے کے لیے جانا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ مولوی صاحب سے پوچھ لیا کہ گناہ اور ظلم میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا، ہر گناہ ظلم ہے۔ مولوی نے میری اس جسارت پر جھڑک دیا۔ میرے ذہن کی الجھن دور نہیں ہو رہی تھی۔ ماں کچھ اور کہتی تھی اور مولوی کچھ اور۔ پھر عمر کا وہ دور شروع ہوا جب مسکاتی ہوائیں ہر دل پہ دستک دیتی ہیں اور آدمی کا بہت سے دوست بنانے کو جی چاہتا ہے، اور دل میں صنف نازک کو دیکھنے کے لطیف جذبات ابھرتے ہیں۔ میرا ہم عمر پڑوسی اویس میرا دوست بن گیا اور ہماری صبح اور شامیں اکٹھے گزرنے لگیں۔ ہمارے قصبے میں ایک سینما تھا، ہم کبھی کبھار چوری چھپے دوپہر کا شو دیکھنے جایا کرتے تھے۔ سینما آبادی سے کافی دور تھا، وہاں جانے کے دو راستے تھے۔ ایک معروف پکا راستہ تھا جو ذرا سا دور تھا، دوسرا کچا راستہ تھا جو نزدیک پڑتا تھا مگر اس راہ پہ مردہ گھاٹ تھا۔ اس راہ پہ مردہ گھاٹ بنی ہوئی تھی اور وہ سنسان رہتا تھا۔ ایک شام ہم فلم دیکھ کر نکلے تو گھر جلدی جانے کے لیے مردہ گھاٹ والا راستہ اختیار کیا۔ جب ہم مردہ گھاٹ کے قریب پہنچے تو ہلکی سی سسکیوں کی آوازیں سنی۔ میں تو ڈر گیا، مگر اویس کے اصرار پر مردہ گھاٹ کے اندر چلے گئے تو وہاں ایک نیم برہنہ لڑکی کرا رہی تھی۔ ہم نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور شرما کر اپنے کپڑے درست کرنے لگی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ خیر ہم نے اسے دلاسا دیا کہ ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، آپ کو گھر پہنچا دیتے ہیں۔ جب وہ ذرا سنبھلی تو ہمارے اسرار پر بتایا کہ وہ بنجارن ہے۔ دو لڑکوں نے چند روپوں کے عوض اسے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے راضی کر لیا اور اسے اس سنسان جگہ پر لے آئے۔ کیونکہ وہ دوشیزہ تھی، وہ ان کی ہوس پوری کرنے کے دوران بے ہوش ہو گئی۔ وہ ظالم لڑکے اسے ایسے ہی بے آسرا چھوڑ گئے اور اس پر اور ظلم یہ کیا، اس کی محنت کی کمائی بھی لوٹ کر لے گئے۔ اب وہ رو رہی تھی کہ جس اجرت کے لیے اس نے اپنی دوشیزگی کا سودا کیا اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ یہ انسانیت سوز واقعہ
مجھے گناہ اور ظلم کا واضح فرق بتا گیا اور پوری زندگی مجھے رلا کے رکھ دیا۔ خدا ایسے ظالم کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟